یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہیلو کی آواز کا انتظار بڑی شدت سے بڑی بے چینی سے کراچی والوں کو. تو انشاءاللہ یہ سارے دعا کرے جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ایسے حالات جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے کہ میری آواز ہلو کی فوراً پہنچے اور پھر وہی مجمع وہی نعرے وہی جو انشاءاللہ. عابد حسین بزرگ کمیٹی بلدیہ ٹاؤن کراچی. ماشاء اللہ بزرگ آپ سے درخواست کے پرانے تمام بزرگوں کو جمع کر کے بزرگ کمیٹی کو دوبارہ بحال کریں. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا دھیانی بلوچ کی آئی ڈی سے. دھیانی صاحب آپ مائک پر ہیں, آپ سوال کیجیے پلیز. جی سر, میں بس دعا دینا چاہتا ہوں بس بھائی کو. جزاک اللہ. بس ہم لوگ لیا نہیں کہنا, ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں, بہت بھائی مارے ہیں, تو آپ لوگ کو معلوم ہے ادھر کا مسئلہ. کیا بتاؤ, کچھ نہیں بتا سر, پھنسے ہوا ہے ادھر سارا عوام, مجبور ہے. آپ لوگ کو تو پتا ہے, کوئی حق کا بات کرے گا اس کا گھر بھی جلا دیں گے, مار دیں گے. جی مجھے معلوم ہے, میرے بہت سارے ساتھیوں کے گھروں پہ وہاں حملے ہوئے ہیں. ابھی آپ میں مقصود چاچا کے پاس پھر ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس. دوستوں جب نقوی رپورٹس کہوں تو یوٹیوب مطلب جو ٹک ٹاک پہ انسٹا پہ دیکھ رہے ہیں, تھریڈس پہ یا کہیں اور دیکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ نقوی رپورٹس یوٹیوب چینل پہ میری ویڈیو ملے گی اور لائیو سیشن وغیرہ جو میں کرتا ہوں یا پوسٹ کرتا ہوں وہ وہاں. اگر نقوی رپورٹس گلوبل کہوں گا تو وہاں ملے گی دوسرے یوٹیوب چینل پہ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل ضرور فالو کریں. اچھا, عرض کیا ہے کہ الطاف الدین صاحب کا بہت امپورٹنٹ لائیو سیشن گیا, اس میں بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہوئیں. کیا کہا ہے وہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن 10 اگست کو مطلب 9 اگست کی رات کو گڑبڑ ہوئی ہے اور اس کے 10 اگست کو اعلان جاری ہوا ہے, بلکہ ٹویٹر پہ پوسٹ آئی ہے, اس کا میں یہاں ذکر کروں گا. بڑا مطلب اب میں یہاں پر اپنے اداروں کے حوالے سے بھی بات کروں گا, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہوا کیا ہے وہ غور سے سننے کا. 9 اگست کی رات کو 8:30 پر ایک مکان میں, پرائیویٹ جو مکان ہے اس میں اشائیہ دیا جا رہا تھا کہ وہاں پر رابطہ کمیٹی کے ارکان موجود تھے. اورنگی ٹاؤن سیکٹر کا واقعہ ہے یہ. ایک نجی تقریب جو وہ اس میں سادہ لباس میں اہلکار گھسے, سب لوگوں پہ تشدد کیا, اس میں یہاں تک کہ بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا اور زبردستی بغیر کسی وارنٹ کے گرفتاری کر کے اور لے گئے. اور سندھ حکومت اور پولیس سے جو ہے اس پہ MQM یعنی اصلی MQM نے رابطہ وہ کیا ہے, وضاحت مانگی ہے کہ بھائی کس وجہ سے لے کے گئے, کیونکہ قانونی طور پہ جو ہے وہ ایسی کوئی چیز ہوتی تو وارنٹ جاری ہوتے, لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بڑی کوئی بکواس قسم کی حرکت کی ہے. اشائی میں شریک مہمانوں پر تشدد ہوا, بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا. 4 کارکنان گرفتار ہوئے ہیں اور 4 جو گرفتار کارکنان ہیں ان میں سے 3 کا نام سامنے آئے ہیں. عرفان ہے, ایان علی ہیں اور جاوید کر کے کوئی ہیں, ان کا نام ہے. لاپتہ اور یا نامعلوم جو ہے وہ ان کے مقام پہ ان کو منتقل کیا گیا ہے اور متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر رابطہ کیا گیا تو انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا ایسا کچھ ہمیں نہیں پتا, ایسا ہماری انفارمیشن میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جو MQM لندن ہے اس کی طرف سے پیپلز پارٹی پر تنقید کی گئی ہے کڑی. الطاف الدین صاحب کے فکر و فلسفے سے خوفزدہ کہا گیا ہے اور کہا گیا کہ ریاستی مشینری جو ہے وہ ناجائز استعمال کی جا رہی ہے اور فوری جو ہے ان کی جو اطلاعات ہیں وہ دی جائیں کہ کہاں پر ہیں, کس حال میں, کون اور کیوں لے کے گیا ہے, اور ان کی رہائی کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی, میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں. یہ چیز چل رہی ہے. اب اسی کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گا کہ لائیو سیشن چل رہا تھا, یہ غالباً اس واقعے سے پہلے کے لائیو سیشن میں یہ بات ہوئی ہے. اس میں بڑا امپورٹنٹ الطاف الدین صاحب نے میسج دیا ہے کہ ایک تو تیاری پکڑ لیں. میں کل سے بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ تیاری پکڑیں. بزرگ کمیٹی کو بھی کہا ہے کہ آپ لوگ بس ریڈی رہیں, انشاءاللہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اعلان ہو سکتا ہے اور بات ہو سکتی ہے. کسی بھی وقت ہمیں جو ہے وہ یہ
انفارمیشن مل سکتی ہے کہ ہم دوبارہ سے کام کریں. اور یہاں تک کہ لیاری سے کوئی صاحب تھے, ان کے بھی میں نے آنسو سنے اور ان کی آواز سنی, بڑی بھرائی ہوئی آواز تھی ان کی, تو بہت افسوس ہوا ان کو اس حال میں سن کے کہ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ان کو ڈرا دھمکا کے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھائی ان کو غائب کیا جا رہا ہے, جو آواز اٹھا رہا ہے اس کو غائب کیا جا رہا ہے, یہ سب چیزیں ہیں. اب میں یہاں پر ایک بات کروں گا, جو میں نے جو چیزیں پوائنٹس نوٹ کیے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. ہمارے ادارے جو ہیں اس میں ISI کا نام آتا ہے, IB کا, MI کا نام آتا ہے, یہ ان کا کام نہیں ہے. کوئی ہے جو ان اداروں کا نام استعمال کر کے کمزور لوگوں کو ڈرا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ایسے کتنے واقعات ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو لوگوں کو اس طریقے سے کر کے ڈرایا جا رہا ہے, ڈرا کے جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. اب کون جا کے ان سے پوچھے, کوئی جائے ISI سے جا کے پوچھے بھائی یہ کیا مسئلہ ہے. ہم کراچی کے اندر, مطلب اگر سندھ کے اندر سندھ کی جو تنظیم, جیسے ابھی آپ نے دیکھا یاز لطیف پلی جو باقاعدہ طور پہ خون کی ندیاں اور یہ سب چیزیں ہیں, اور سندھ کے جو وہ قادر مکسی ہیں اور دوسرے کوئی ہیں, ایک جوان لڑکا بھی دیکھا میں نے, اس کو بھی میں کہا یار کون کون اڑ کے آگے خون کی ندیاں باندھنے کی جو تڑیاں لگ رہی ہیں ان لوگوں کو یا اداروں کو جو تنقید کی جا رہی ہے اور باقاعدہ محسن نقوی کو دھمکی دی جا رہی ہے یا اداروں کو دی جا رہی ہے, ادھر تم ادھر ہم کے باتیں ہو رہی ہیں, تو اس پہ کسی کو کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو ہے صرف الطاف حسین والوں کے اوپر ہو رہا ہے. تو میں نے یہ اخذ کیا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کا کام نہیں ہے کوئی جو ہے جو جہاں جس کی جان پہچان ہے وہاں پر 2 پیسے دے کے کام کروا رہا ہے یا اپنا دھونس جما کے جو ہے وہ یہ کام کرا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ فلانی پارٹی جوائن کر لو. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ کون کس کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ خوف کا شکار ہے. یہاں پر پیپلز پارٹی سے زیادہ کوئی اور خوف کا شکار ہے جو یہ ساری حرکات کرا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ریزلٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ باہر آتے ہیں تو کون ان کو ریسیو کرنے کے لیے جاتا ہے, آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اب میں یہاں پر بات کروں گا کہ کوئی لیاری سے کوئی صاحب تھے جو لیاری میں نہیں ہیں, وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے. انہوں نے بڑا رو کے بتایا, وہ بلوچ بھائی تھے, کہ ہم لوگوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. مطلب لیاری کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہے اور پیپلز پارٹی پنجے گاڑ کے بیٹھی ہوئی. آپ لوگوں کو پتہ ہے وہاں یہ سب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی بھی ہو شامل, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو بھی ڈر ہے, ان کو بھی ڈر ہے, اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کو بھی ڈر ہے. ظاہر ہے ہر پارٹی کو ڈر ہے کہ یہ الطاف حسین کہیں نکل کے نہ آ جائے. اب جماعت اسلامی کی پاور اگر دیکھی جائے تو ان کی پاور ایسی نہیں ہے کہ وہ پولیس کو بولیں گی کہ الطاف والوں کو اٹھا دو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. البتہ MKM پاکستان یعنی علیحدہ قومی موومنٹ مصطفیٰ کمال گروپ کی میں بات کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ادھر سے ہو رہا ہو. مطلب ایک بات کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ دماغ چلتا ہے تو سب جگہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی پہ ہی ہر چیز جو ہے نا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ مصطفیٰ کمال اینڈ کمپنی کام کرا رہی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ جو ریلیاں نکال رہے ہیں یہ لوگ کرا رہے ہوں, کوئی مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ پولیس کو جو ہے وہ کوئی, آپ کو پتہ ہے ہمارے رشوت کا نظام عام ہے, پولیس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں, ان لوگوں کو استعمال کر کے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے یہ کام کرایا جا رہا ہوگا. اب لوگوں, الطاف حسین نے کہا ہے, الطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ لوگ جو بزرگ کمیٹی کے ہیں وہ تیار رہیں, لوگوں کو سختی سے منع کیا, گھروں سے باہر نہیں نکلیں, کوئی آواز دبا کے کام کرنا ہے بہت. جیسے میں نے کل رات کو ایک ویلاگ کیا تھا, اس میں نے کہا تھا کہ بھائیوں اب آپ لوگوں کو کام یہ کرنا ہے کہ رنگ کرنا شروع کر دیں دیواروں کے اوپر. ٹھیک ہے, اب دیواروں پہ رنگ و روغن سے مراد کیا ہے کہ ایک اپنی ہونے کا احساس اس سے ہو جائے گا. یہ قبلہ بڑے حکیم صاحب اور شادی محبوب آپ کے قدموں میں, جنید بنگالی اور جو کمزوری سے ریلیٹڈ چاکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں جو ختم کریں. ٹھیک ہے, اور دیواروں کو رنگ روغن کرنا شروع کر دے, فٹ پاتھ کے اوپر کلر جیسے وہ ہوتا تھا, اپنی گلی محلے کی صفائیاں شروع کر دے تاکہ لوگوں کو ایسا ایسا پتہ چل جائے ہاں بھائی کوئی زندہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہ دڑلے سے نکل کے باہر کھڑے ہو جائیں, کیونکہ ابھی آپ کے بیک پہ کوئی ہے نہیں. آپ لوگوں نے اتنے عرصے میں 10 سال کے اندر آپ لوگوں کو بہت پاورفل اپنے آپ کو بنا لینا چاہیے تھا, لیکن آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل کمزور کر کے آپ لوگ بالکل غائب ہو گئے. ٹھیک ہے, پتہ ہے کہ ہماری سنی کہاں جاتی ہے, مہاجروں کی کہاں سنی جاتی ہے. اوپر سے جب غدار وطن جو ہیں وہ یا غدار جو مہاجر قوم کے ہیں تو وہ لوگ جب ساتھ میں, تو پھر آپ سوچ لیجئے کیا ہے کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. تو معاملات یہ ہیں کہ 14 اگست قریب ہے, کچھ جو ہے ہلکی سی جھلک ہو جائے تو بڑا مزہ آ جائے گا. اب دیکھیں پتہ ہے کیا, لوگ رو رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے الطاف حسین صاحب آ جائیں. تو الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ لوگوں کو میری ہیلو کی آواز سنائی دے گی. اس کا مطلب ہے کچھ چل رہی ہے, اور اگر یہ کچھ چل رہا ہے تو پھر ایک بات یہ کنفرم ہو گئی
کہ الطاف حسین کے لوگوں کو جو کارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے نا اس میں پھر ہمارے ادارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ملوث نہیں ہے، اس میں کوئی ہے جس کو چل لگی ہوئی ہے اور وہی چل جو ہے نا وہ اس کو تنگ کر رہی ہے کہ بھائی کسی طریقے سے میں ان لوگوں کو کمزور کر کے اپنی پارٹی میں، مطلب فرعون اور یزید جیسے کرتا تھا نا، یزید کا پتہ ہے نا، مولا حسین علیہ السلام کو پہلے خطوط لکھوائے اس نے شامیوں سے کہ ان کو بلاؤ، ٹھیک ہے، مطلب ایک وہ کیا ہوگا کچھ نہیں، امن ہے، تو لوگوں نے خطوط لکھے کہ مولا آ جائیے یہاں پر، نبی نواسہ رسول آ جائیے، آپ کے لیے یہاں پر جو ہے مطلب سب امن ہے، آپ آگے یہاں سے جو ہے وہ نظام سنبھالیں۔ اور ان کو پتا تھا کہ کوفیوں کے لیے مولا علی نے کہا کہ ان کا کبھی بھروسہ نہیں کرنا، ان کو پتا تھا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ جب یہ مٹی ہے، یہ کربلا کی مٹی جب یہ لال ہو جائے تو سمجھ جانا میرا حسین اب زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری چیزیں بتا کے گئے تھے اور سب لوگ مینٹلی طور پہ تیار تھے، ان کو پتا تھا قربانی کا وقت آ گیا ہے، لیکن کوفیوں کا اور مسلمانوں کا وہ تھا سارا معاملہ کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ابو اس نے یزید نے خیر لب لبابی یزید نے کس طریقے سے کوفیوں کو ورغلایا، ان کی عورتوں کو سونے کا اور ہیرے چاندی جواہرات کا لالچ دیا کہ اپنے شوہروں سے کہو تلوار پھینک دیں، میرے خلاف نہیں کھڑے ہوں بلکہ خاموشی اختیار کریں یا حسین کے خلاف تلوار اٹھا لیں، تو تمہاری جو تلوار کا وزن ہوگا وہ اتنا جو ہے وہ تمہیں سونا دیا جائے گا۔ تو سب عورتوں نے اس طریقے سے ورغلایا تھا۔ بہرحال پھر یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور پھر ان کو پھر اس کے بعد ورغلایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں باہر آنا ہے تو تمہاری یہ طریقہ کار ہے، ہمیں جوائن کر لو، اور وہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب اس سے بڑی اور کیا مثال دوں میں؟ حق کے سامنے باطل کبھی ڈٹ نہیں سکتا، ایک بات یاد رکھیے گا، حق تو حق ہے، پھر سامنے آئے گا۔